بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ میاں جاوید لطیف جو کہ ایک منسٹر ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے مہینے سپٹمبر میں میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ان کو جیل میں نہیں جانے دوں گا۔ سیدھی سی بات ہے، وہ اپنا راج ہے، اپنے گھر اپنی زمین ہے، ماں باپ کی طرف سے والدین کی طرف سے جاگیر ملی ہوئی ہے، کسی کی کیا مجال ہے کہ میاں صاحب کو جیل میں بھیجیں۔ سارا انتظام یہی کر کے کیا جائے گا کہ میاں صاحب جا کے تو یہاں پہ آ کے سیاست کریں۔ اور ساتھ جاوید لطیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب یہاں نہ ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں سیاست کی جائے۔ تو میاں صاحب کے تمام جو کچھ بھی انہوں نے کیا، جن پہ سزائیں ملی، وہ دنیا ساری مانتی ہے کہ وہ سزائیں درست تھیں، لیکن وہ کبھی کہتے ہیں جی ثاقب نثار صاحب کے کہنے پہ سزا ہوئی، کبھی کچھ۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ 14 اگست کو جو اس نے جلسے کو ایڈریس کیا، وہاں اس نے کہہ دیا تھا کہ میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان کی کردار کشی بھی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نااہل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جھوٹ سچ بنایا جائے گا۔ اب یہ نااہل کرنا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاناما کا کیس چلا تھا تو میاں صاحب نے، ان کی بیٹی، انہوں نے فوجڈ جعلی نقلی کاغذات پیش کیے تھے۔ آپ جرأت دیکھیے، دلیری دیکھیے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو کوئی نہ کوئی عمران خان کے بارے میں بھی انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اس چیز کی وجہ سے اس کو ڈسکوالیفائی کر کے میاں صاحب کو لا کے میدان میں رکھیں اور پھر کہیں جی میدان لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی، الیکشن کرا لیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ جس چیز پہ یہ بالکل آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو لائیں یا جس کو جی چاہے لے آئیں، پاکستان کے عوام یہ سب چیزیں سمجھ چکے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسا سیاسی شعور لوگوں میں نہیں دیکھا جو اب ہے، اور آج عوام پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ مدرسوں کے بچے لا کے کھڑے کر کے لوگوں کو جلسہ تو کر سکتے ہیں، الیکشن اب جیتنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اب ان حالات میں جو ان کی موجودگی سے باہر کی قوتوں نے جو ان سے کام لینے تھے، جس کی وجہ سے ان کو لایا گیا ہے، وہ ان سے جلدی جلدی کروانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا مقصد پورا ہو جائے۔ کیونکہ باہر جو دنیا ہے وہ بالکل بھانپ چکی ہے، وہ جان چکے ہیں کہ عمران خان جو ہے یہ ایک لیڈر ہے کوئی تو ان میں یہی ہے، اس لیے کہ پاکستان کے عوام اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ان کو مجبور کرتی ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت یہ گورنمنٹ جو ہے، جو آج پی ڈی ایم کی ہے، یہ کولیپس کرے گی، اور کولیپس کرنے سے پہلے انہوں نے اپنا کچھ کام کروانے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اتحادی ہے انڈیا کا، اور بھارت کا اتحادی ہونے کے ناطے، اور بھی جو بائیڈن نے 15 اگست کو ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے انڈیا کے بارے میں، اس نے کہا جی یہ ہمارے انڈسپینسیبل پارٹنر ہیں، ہم ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا اگر یہ جوتے بھی ماریں امریکنز کے سر پہ، جو بائیڈن کے سر پہ جوتے بے شک ماریں، لیکن انڈسپینسیبل وہ چھوڑیں گے نہیں۔ وہ جو کچھ یہاں کر رہے ہیں بھارت کے مفاد کے لیے، لہٰذا ہمارے لوگوں کو انہوں نے سبق پڑھایا کہ کشمیر کا قصہ بھول جاؤ، اور کشمیر کے معاملے میں کوئی ایسی قانون سازی کر لو جس سے کہ کشمیر کا معاملہ ختم ہو جائے، اور بھارت جو کھا گیا کھا جائے، آپ چپ کر کے ادھر بیٹھے رہیں۔ لہٰذا ابھی جو تجویز ہے آزاد جموں اور کشمیر کے انٹرم کانسٹیٹیوشن جو ان کا ہے، اس میں 15ویں ترمیم لائی جا رہی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ ان کے گربان پکڑیں۔ اگر یہ ترمیم آ جاتی ہے، چلے جاتی ہے، تو یہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اس ترمیم کو چھوڑ دیا جائے، بھول جائیں، اس کو نہ کیا جائے۔ اس کے لیے مدد کی ضرورت ہے عوام کی طرف سے، تاکہ اس کو کنڈیم کیا جائے، عوام اٹھ کھڑے ہوں، وہ بولیں کہ جی یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عوام اپروو نہیں کرتے کسی چیز کو تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔
لیکن پی ڈی ایم نہیں بولے گی، یہ لوگ سارے جو ہیں یہ اس کا نام تک نہیں لیں گے اور چپ کر کے خاموشی سے یہ ترمیم ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا کنسرن ہے، اس پہ توجہ دینی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اور بھی جو کچھ انہوں نے کروانا ہے باہر کی قوتوں نے، وہ انہوں نے بھارت اور اپنے مفاد کے لیے کرنا ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی انٹرسٹ، یہ پاکستان کے مفادات ان کے ذہن میں نہیں ہیں، ان کی نظر میں نہیں ہے۔ یہاں کوئی اندر بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو ان سے پوری طرح تعاون کر رہے ہیں تاکہ جو کچھ بھی امریکہ کو چاہیے یہاں کے اس خطے میں وہ ان کو مل جائے۔ اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم آگے کس طرح، عمران خان کو بھی بڑا ٹیکٹفل ہونا ہوگا۔ اگر کل کو وہ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں تو فورن پالیسی کیسی چیز ہے، وہ اس طرح نہیں چلتی کہ آپ کہیں ایبسولوٹلی ناٹ، یا آپ کہیں ہم کوئی غلام ہیں۔ یہ ساری چیزیں ڈپلومیٹک لیول پہ، ڈپلومیٹک لینگویج میں اور ڈپلومیٹکلی ہی حل کی جاتی ہیں، ان میں نعرے بازی کام نہیں کرتی۔ عمران خان کو باہر کی دنیا پہچان چکی ہے کہ یہ سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اگنور کر جائے۔ عمران خان اگر آج کھڑا ہے تو وہ ان سب سے قد میں اونچا ہے، اس لحاظ سے کہ باقی دنیا کو نظر آ چکا ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے بونے ہیں، ان کے پیچھے عوام نہیں ہے۔ یہ آتے ہی نیب کے قوانین امینڈمنٹ کے چکر میں تھے، کیونکہ یہ کھاؤ پیو لوگ ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ ساری چیزیں باہر پتہ ہیں، اور انہوں نے کرپٹ لوگوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے کیسز، ان کی ساری جو غیر قانونی حرکتیں وہ ان کے علم میں ہوتی ہیں، تو ان سے اپنا کام کراتے ہیں۔ لیکن جس کے پیچھے عوام ہوں گے اس سے ڈریں گے اور اس کو کبھی بھی اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ عمران خان کی پوزیشن آپ یوں دیکھیے کہ روس کا صدر پیوٹن، جو کہ ایک بہت پاورفل ملک کا صدر ہے، اس نے عمران خان کی بڑی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ عمران خان جو ہے اس کا میں خود مداح بن چکا ہوں، اور اگر کل کوئی عمران خان حکومت میں آ جاتا ہے دوبارہ تو اس نے کہا میں چل کے جاؤں گا پاکستان اسے ملنے کے لیے، اور جو بھی اکنامک یا ملٹری بینیفٹس ہیلپ دینے کی ضرورت ہوئی میں عمران خان کی گورنمنٹ کو دوں گا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ امریکہ کو کبھی پسند نہیں آئے گی۔ اگر روس جو ہے وہ پاکستان کے قریب آتا ہے اور عمران خان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اٹھانا چاہیے فائدہ پورا۔ اس نے بڑا واضح کہا ہے کہ جو کچھ بھی میں کر سکا میں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک رشیا کا تعلق ہے، اگر عمران خان کی گورنمنٹ آتی ہے تو اس سے تعلقات اچھے رکھنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک صدر وہاں پہ بیٹھا ہے جو پاکستان کے اس لیڈر کی تعریف کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی صحیح معنوں میں لیڈر ہے۔ اب یہاں پہ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ چیز جب میں نے کہا کہ نہیں اچھی لگے گی کبھی امریکہ کو، تو امریکہ کو بھی ہم اگنور تو نہیں کر سکتے۔ ہم اس پوزیشن میں تو نہیں ہیں کہ ہم روس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آج امریکہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ ہم کیوں فیصلہ کریں؟ ہم سب کے ساتھ ہیں۔ بھارت کو دیکھ لیں، روس سے تیل بھی لے رہا ہے، روس سے ہتھیار بھی لے رہا ہے، سب کچھ لے رہا ہے۔ S-400 دیا اس نے ابھی، امریکی کوشش کرتے ہیں اس نے نہیں چھوڑا، تو اس نے امریکہ کے ساتھ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، کوآڈ میں امریکہ کا اتحادی ہے۔ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ ڈپلومیسی کو اچھی طرح چلائیں۔ نعرے لگانے سے کہ ہم کوئی غلام ہے، اس سے آپ بہادر ضرور نظر آتے ہیں، پبلک آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن ان چیزوں سے آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے۔ باہر سے پریشر آنے شروع ہو جاتے ہیں، سپر پاور ہے امریکہ، وہ لازماً یہ سمجھیں گے کہ ہمیں ذلیل کیا انہوں نے۔ اب چیز یہ ہے کہ عمران خان اس وقت نہ صرف ایک دنیا کے سینٹر سٹیج پہ آ چکا ہے، کیونکہ جب 22 کروڑ لوگ آپ کو نظر آئیں کہ اس کے ساتھ ہیں، کوئی دنیا کا حکومت یا لیڈر آپ کو اگنور نہیں کر سکتا۔ ان کو نظر آنے میں ان کے دل میں پہلے عزت ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کچھ کریں یا نہ کریں ابھی، لیکن ان کے دل میں اس کا مقام بننا شروع ہو جاتا ہے کہ اصل میں ان میں سب باقی سب ایسے ہی ہیں، یہ لیڈر ہے اس میں۔ تو وہ لازماً آج دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کو
ہر طرف سے عزت ہے، سپورٹ ہے، صرف ضرورت ہے کہ ٹیکٹفلی آپ اپنی فارن پالیسی کو لے کے آگے چلیں۔ یہ بھی چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور پاکستان کے عوام کو رکھنا چاہیے کہ شریف ہوں یا زرداری ہوں، یہ آپ کے لیے کام نہیں کر رہے، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ یا اپنی جیبیں بھرتے ہیں یا آگے اپنی اولادوں کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم غلام ہیں، ہم باہر کے غلام نہیں ہیں جو ہمیں عمران خان کہتا ہے کہ ہم کوئی آپ کے غلام ہیں، نہیں، یہ قوم ان کی غلام ہو چکی ہے۔ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب میں نے اپنے بیٹے کو، زرداری صاحب فرما رہا ہے کہ اب میں نے اپنے بیٹے کو بٹھانا وزیر اعظم، نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں میں نے بیٹی کو وزیر اعظم بنوانا ہے۔ یہ کوئی ذاتی اپنی کوئی لوہار فیکٹری تو نہیں ہے آپ کی، کوئی اتفاق فاؤنڈری تو نہیں ہے کہ جس کو جی چاہے آپ بٹھا دیں آگے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ عوام نے روکنی ہے۔ لیڈر آپ کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، وہ اس کی دنیا میں عزت ہے، وہ کرے، اس کو صرف ضرورت ہے کہ وہ ٹیکٹفل زبان یوز کرے اور فورن آفس پہ چھوڑے، فورن آفس کو ڈائریکشن دے دیں، تو فورن آفس آگے فورن پالیسی چلائے۔ مجھے پوری توقع ہے کہ عمران خان کے آنے کے بعد فورن پالیسی بڑی ڈائنامک ہوگی، بہت اچھی چلے گی، لیکن ملک میں جو لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئے اور اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کو عوام نے روکنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہوں گی، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سازشیں بڑھتی جائیں گی اور عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ کریں گے یہ لوگ۔ اس کو جیل میں ڈالنے کا ہوا تو وہ کریں گے، اس کو مروانے کا کچھ ہوا، جو طالبان شالبان جو آ گئے ہیں اندر، ان سے پتہ نہیں کیا کیا کام لیا جائے گا ان سے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام ہر چیز کا، اپنے حقوق کا، اپنے ملک کا، اپنے لیڈروں کا تحفظ کرنا اب عوام کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ اس حکومت سے یہ توقع نہیں کر سکتے، یہ تو سازشوں میں ملوث ہیں۔ یہ میری گزارشات ہیں کہ خدا کرے کہ ہم سب اس موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔